إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. ناظرین کرام، لوگوں کی نظروں میں محبوب کیسے بنا جائے، اس سیریز میں ایک بار پھر آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے. لوگوں کی نظروں میں اچھا اور محبوب بننے کا نوواں طریقہ ہے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں فیاضی، کشادہ دلی اور فراخ دلی سے کام لینا. جو شخص کشادہ دل ہوتا ہے، لوگ ایسے شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کے قریب آتے ہیں، اس کو چاہنے لگتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں. اس کے برخلاف تنگ دل انسان سے لوگ نفرت کرتے ہیں، اس سے دور بھاگتے ہیں. اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ لوگوں سے معاملہ کرتے وقت بڑا اور کشادہ دل ہو اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور خیر کا معاملہ اور خیر کا برتاؤ کرے اور لوگوں کی کوتاہیوں اور ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرے. آج دنیا میں کئی لوگ دولت مند ہیں، بڑے تاجر ہیں، دولت ہے، شہرت ہے، مگر تنگ دل ہونے کی وجہ سے، کشادہ دل نہ ہونے کی بنا پر وہ کبھی دوسروں کے دلوں میں جگہ نہیں بنا سکتے. کوئی انہیں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، یہاں تک کہ ان کے قریبی بھی ان سے نفرت کرنے لگتے ہیں. تنگ دل والوں کے حصے میں ہمیشہ رسوائی، بے عزتی اور نفرت ہی ہوتی ہے. ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب سمح البیع سمح الشراء و سمح القضاء. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی سے محبت کرتا ہے جو بیچنے میں، خریدنے میں اور قرض کی ادائیگی میں نرم رویہ اختیار کرتا ہے. اور جب اللہ رب العالمین کسی سے محبت کرنے لگتا ہے تو بندوں کے دلوں میں اس محبت کا بیج بو دیتا ہے. ناظرین کرام، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فراخ دل اور کشادہ دل تھے. ہمیشہ لوگوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرتے تھے، لوگوں کی کوتاہیوں کو، ان کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیتے تھے. ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، صاحب المخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ زمانے جاہلیت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کاروبار کرتے تھے، آپ کے ساتھ تجارت کرتے تھے. جب آپ سے ایک بار ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبی کا انہوں نے ذکر کیا اور آپ کے اس وصف کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، یعنی میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں. كُنْتَ شَرِيكِي فَنِعْمَ الشَّرِيكُ، آپ زمانے جاہلیت کے اندر میرے ساتھ کاروبار میں شریک تھے، میرے بزنس پارٹنر تھے. فرماتے ہیں کہ كُنْتَ لَا تُدَارِي وَلَا تُمَارِي، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھ سے اختلاف نہیں کیا، کبھی آپ نے میری مخالفت نہیں کی اور کبھی مجھ سے لڑائی جھگڑا نہیں کیا. امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذکر کر رہے ہیں اور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کی مخالفت نہیں کی اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی جھگڑا نہیں کیا اور کبھی جو ہے تجارت کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اختلاف نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے اور جب آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خوبیوں کا بڑے اچھے انداز میں تذکرہ کیا. اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں، 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے خدمت کی ہے. فرماتے ہیں، خدمت النبی 10 سنین، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال میں نے خدمت کی ہے. فما قال لی اف قط، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک نہیں کہا، کبھی مجھے جھڑکا نہیں.
اور فرماتے ہیں ولا لما صنعتا ولا اللہ صنعتا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ اے انس فلاں کام تم نے کیوں کیا یا فلاں کام تم نے کیوں نہیں کیا۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی معاملے کے اندر مجھ پر سختی نہیں کی، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی، کوئی کوتاہی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نظر انداز کیا، برداشت کیا، اور کبھی مجھے برا بھلا نہیں کہا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل کے اندر بھر گئی۔ 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبی کا بڑے پیارے انداز میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا۔ اس لیے اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں، ہمارے قریب آئیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ کشادہ دلی، فراخ دلی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں، اور ان کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو نظر انداز کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔